بہت سارے نوجوان ہیں عمر ہو چکی ہے شادی کی، بہت ساری لڑکیاں ہیں عمر ہو چکی ہے شادی کی، شادی نہیں کر رہے ہیں. کیوں صاحب؟ ابھی ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب ہم سنگل رہنا چاہتے ہیں، سنگل زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں. ایک انسان جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ مزہ لینے کے لیے سنگل رہے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے میرے بھائی. شادی جہاں ایک طرف آپ کے کندھوں پر ذمہ داری لاتی ہے، وہیں نکاح اور شادی کا یہ بندھن آپ کو سکون بھی عطا فرماتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. یہ سکون جو نکاح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یاد رکھو وہ حرام رشتوں کے ذریعے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. کہ قرض میں دیا ہوا پیسہ واپس کیسے لیا جائے. جب کوئی قرضہ لینے آتا ہے تو بہت سارے وعدے کرتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ اتنے دنوں میں تمہارا پیسہ واپس کر دوں گا، اور جب دے دیتے ہیں تو فون تک نہیں اٹھاتا ہے. کیا ادائیگی کے لیے زور زبردستی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرض کا مسئلہ جو ہے یہ بہت مشکل ہے. شریعت میں قرض کو قرض دینے پر ابھارا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرض کا معاملہ احسان کا معاملہ ہے کہ انسان کی معاشرے میں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں قرض کے ذریعے. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دوسرے کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، تو وہ اپنے بھائی کی مدد کرے قرض کے ذریعے. تو قرض جو ہے یہ بزنس نہیں ہے، قرض ایک احسان کا معاملہ ہے، اور اسی لیے قرض میں کوئی پروفٹ کمانا شریعت میں حرام. قرض اگر آپ نے کسی کو 100 روپے دیا ہے تو آپ 105 نہیں لے سکتے. 5 روپیہ بھی آپ لیں گے تو وہ بیاج مانا جائے گا، سود مانا جائے گا. اب یہ ہے کہ قرض جو ہے بہت اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ جب انسان قرض لیتا ہے اور وقت سے نہیں چکا پاتا ہے تو جھوٹے وعدے کرتا ہے. کتنے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں ان کو توحید کا مطلب بھی نہیں معلوم. وہ زبان سے کیا بول رہے ہیں، کس کے آگے سر جھکا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے. 5 ٹائم کی نماز میں وہ بار بار اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت ہم تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں. لیکن نماز کے باہر ان کی پیشانی غیر اللہ کے در پر بھی جھک جاتی ہے. وہ غیر اللہ کے نعرے بھی لگانے لگتے ہیں، وہ غیر اللہ کے تہواروں میں شامل بھی ہو جاتے ہیں، وہ شرکیہ تہواروں میں شامل بھی ہو جاتے ہیں. کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں، پیار اور محبت کے نام پہ بڑی آسانی سے ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر کے وہ نوجوان لڑکیاں مرتد ہو جاتی ہیں، شرک کا راستہ اپنا لیتی ہیں، کفر کا راستہ اپنا لیتی ہیں. میرے پیارے بھائیو، ایک مومن کی سب سے بڑی دولت تو توحید ہوتی ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں اس نعمت کا احساس ہم کو نہ ہو، لیکن آخرت میں پتہ چلے گا یہ کتنی بڑی نعمت. جب شراب کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے کے تیر اور یہ غیر اللہ کے آستانے، یہ گندے کام ہے، شیطان کے کام ہے. فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تم تبھی کامیاب ہو سکتے ہو. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے اپنے اپنے گھروں سے شراب کے مٹکے نکال کے پھینک دیے، شراب کے برتن نکال کے پھینک دیے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابو طلحہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، شراب رکھی ہوئی تھی. جب کسی نے آ کر کے قرآن کی آیت سنائی، میرے باپ نے مجھ کو حکم دیا، جاؤ شراب کو مدینہ کی گلی میں جا کے بہا دو. کہتے جب میں شراب کو بہانے گیا ہوں، فجرت فی سکک المدینہ، میں نے دیکھا مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہ رہی ہے. صحابہ کرام نے شراب کو پھینک دیا. میرے پیارے ساتھی، آج وہ شراب جو ام الخبائث ہے، جو بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور دنیا کے بہت بڑے بڑے کرائم شراب کے نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. آج افسوس کی بات ہے مسلمان وہ شراب بھی استعمال کرتا ہے، نوجوان اس نشے کا بھی شکار ہے. میرے پیارے ساتھیوں، نشے کی اس لعنت سے نکلو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان دنیا میں نشے والی چیز پیے گا، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان یسقیہ من طینۃ الخباء. نوجوانوں کے اندر دن بدن بے حیائی بھی بہت زیادہ پھیل رہی ہے. حرام ریلیشن شپ بڑی تیزی سے پروان چل رہی ہے. ایک زمانہ تھا اگر پورے گاؤں میں کسی کے بارے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کا کسی سے ناجائز رشتہ ہے، پورا گاؤں اس کے اوپر تھوکا کرتا تھا. آج حرام ریلیشن شپ فیشن بنتی چلی جا رہی ہے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو
آپ مسلمان ہیں, اسلام کے ماننے والے ہیں, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, یاد رکھو ہمارے دین کا ایک اخلاق, ہمارے دین کی ایک خاصیت حیا بھی ہے. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیا والے تھے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کان اشد حیاء من الازراء فی خدرہا, کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا کرنے والے اللہ کے نبی تھے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس دل سے ایمان, جس دل سے حیا نکل جاتی ہے اس دل سے ایمان بھی نکل. الحیاء والایمان قرنا جميعا, حیا اور ایمان کا بڑا گہرا رشتہ ہے. اگر ایمان نکلتا ہے تو حیا نکلتی ہے, حیا نکلتی ہے تو ایمان نکلتا ہے. نوجوان